7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرٹیکل 184(3) کے نیچے کاگنیزنس لیا ہے، یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ جنرلی سپریم کورٹ آف پاکستان جب آرٹیکل 184(3) کے نیچے کاگنیزنس لیتی ہے تو اس سے پہلے ایسی کوئی ہمارے پاس پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ فل کورٹ کی میٹنگز ہوں، اور اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ججز نے لیٹر ڈالا تھا اس کے اوپر جو اگر آپ پریس ریلیز جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایشو کی اس کے اندر کچھ چیزیں واضح تھیں۔ ایک اس کے اندر واضح تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب اس لیٹر کا کاگنیزنس لیا تو ان ججز سے بھی میٹنگ کی، اس کے بعد فل کورٹ کے اندر جا کے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ فل کورٹس کی میجورٹی ڈیسیژن کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی میٹنگ کی گئی، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے بعد جو ہے دوبارہ فل کورٹ کے اندر میٹنگز ہوئیں، اور اس کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ تھی انہوں نے کمیشن کو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے نیچے جو ہے کمیشن کو نوٹیفائی کر دیا، اور اس کے ٹی او آرز بھی نوٹیفائی کر دیے، اور ایک ایسے شخص کو کیا کہ جو پاکستان کے اندر ایک ٹرسٹ وردی پاکستان کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ اب دوسری چیز جو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر جس طرح بہت ساری سائٹس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایگزیکٹو کے نیچے کمیشن نہیں بننا چاہیے، چونکہ ایگزیکٹو کے نیچے تو کمیشن بنا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ایگزیکٹو نے اس کو خود انیشیٹ کیا تھا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو انیشیٹو لیا ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو سپلیمنٹ کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ کچھ جو کارنر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ سپریم کورٹ اس کو 184(3) کے اندر لے اور خود ایک کمیشن بنائے، چونکہ سرونگ ججز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ اس معاملے کے اندر ہے، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ بات دونوں فل کورٹس کی میٹنگ کے اندر آئی ہوں گی، تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو گو ہیڈ کیا گیا۔ اب اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ لیگل پوائنٹ یہ آئے گا کہ جب ایک ایسا کام کہ جس کے 2 فل کورٹ میٹنگ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کر لیا ہے پاکستان کمیشن انکوائری ایکٹ کے نیچے، تو کیا اس کے بعد 184(3) کی پروسیڈنگ جو ہے وہ مینٹینیبل ہوگی؟ یہ پہلا کوشچن اس چیز کے اندر آئے گا۔ دوسرا اس چیز کے اندر آئے گا کہ اگر آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں تو اس کے نیچے جو دوسرا کمیشن جو بنایا جائے گا، چونکہ 184(3) کے نیچے ڈائریکٹ اس طرح کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو کمیشن ہی بنانا پڑے گا، جس طرح 2 کمیشن کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، جس طرح ایک میمو گیٹ تھا یا آپ کے سامنے ایک میڈیا کمیشن تھا اس چیز کے اندر۔ لیکن اس صورت کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ نے کمیشن بنایا ہوا ہے، یا اسے سیٹ اسائڈ کرنا پڑے گا یا فیڈرل گورنمنٹ اس کو وڈرا کرے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرسٹنگ اس چیز کے اندر آئے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جو آرٹیکل 184(3) کا کاگنیزنس ہے اس کو کنٹیسٹ کرے گی اس چیز کے اندر کہ جب آپ ہی کی کانفرنس کے اندر جا کے ہم نے ایک فیصلہ کیا اور اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کی، تو اس کے بعد آرٹیکل 184(3) کے نیچے جو کاگنیزنس لیا گیا ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ اور دوسرا جو آبجیکٹو بھی اس چیز کے اندر تھا کہ انکوائری یا انویسٹیگیشن کر کے جو چیزیں ہیں اس کو سامنے لائی جائیں، تو وہ تو 184(3) کے نیچے ہو نہیں سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ممکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا کمیشن بنا ہوا ہے وہ اس پروسیڈنگ کے اندر اسے انڈورس کر دے، اور ساتھ یہ کہے کہ یہ جو کمیشن ہے اپنی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 ممبرز بینچ کو جمع کروائے گا، اور پھر 7 ممبر بینچ فیصلہ کرے گا کہ اس کمیشن کی رپورٹ کا ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو لہٰذا 2 چیزیں جو ہیں وہ لیگلی اکٹھی نہیں چل سکتی، نہ 184(3) کی پروسیڈنگ چل سکتی ہے اس ایشو کے اوپر سائملٹینیسلی، اور نہ ہی اس چیز کے اوپر جو ہے جو گورنمنٹ نے بنایا ہے پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے نیچے کمیشن جو ہے وہ چلائے گا۔ اب یہ ہے کہ جو چیئرمین کمیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پروسیڈنگز کو عید کے بعد کروں گا، تو اگلے 2-3 دن کے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کیا 184(3) کی پروسیڈنگ کنٹینیو کرے گی یا اس کے نیچے کمیشن بنے گا، یا اسی 184(3) کے نیچے جو پاکستان کمیشن انکوائری ایکٹ کے نیچے فیڈرل گورنمنٹ نے کمیشن بنایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 7 ممبر بینچ اسے انڈورس کرے گا، لیکن اس کی ریکمنڈیشنز کو جو ہے وہ میک شور کرے گا کہ اسے 7 ممبرز بینچ کے سامنے لے کے آئیں، اور ہم فائنل فیصلہ کریں گے کہ اب اس کا وے فارورڈ کیا ہو۔